اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 32. کل بھی اس آیت کو پڑھا گیا تھا اور ترجمہ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن تشریح اس کی نہیں ہوئی تھی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا، اور ساتھ ہی کہا بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو بتایا، جو آخرت ہی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سمجھایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے، کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت ہی کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی اس کی کیا حقیقت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان کیا. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. جو لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو بھی سبق لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو بھی. فرمایا دنیا کی جو زندگی ہے وہ نہیں ہے مگر کھیل تماشا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نہیں ہے الا مگر لعب ولہو، کھیل تماشا. آدمی جو زندگی گزارتا ہے صبح و شام، اپنی زندگی جو گزارتا ہے دنیا میں انسان، تو اپنا ایک اصل کام ہوتا ہے. اس کا بزنس بولو، اس کی پڑھائی بولو، اس کا فلاں بولو، اسے کیا بولتے ہیں، پروفیشن ہے. اور ایک ہے کبھی اس کو ٹائم ملتا ہے 5-10 منٹ، آدھا 1 گھنٹہ، تو تھوڑا سا کیا بھی کر لیتا ہے، تفریح کر لیتا ہے، کھیل تماشا بھی کر لیتا ہے. اصل اس کو کوئی بھی نہیں بولتا، اصل کام وہ کوئی بھی نہیں سمجھتا. یہ اور بات ہے کہ آج کھیل تماشے کو ہی کیا بنا دیا، بزنس بنا دیا. اس میں بھی لوگ بیٹنگ کر ڈال، اس میں بھی لوگ خریداری کرتے ہیں، بیچتے ہیں. نہیں، یہ سب کیا ہے، یہ IPL اس کو دماغ میں مت لاؤ، سمجھ لو. ورنہ آپ دیکھو کھیل تماشوں کو لوگ وقت کیا نہیں کرتے. جو لوگ اپنی پوری زندگی کھیل تماشے میں لگاتے ہیں، کھیل تماشے اس کو کیا بولتے ہیں لوگ، کام کا آدمی نہیں ہے. بزنس اپنا الگ رکھو. آپ کھیل تماشے کو بزنس بنا دیا ہے، میں اس کی بات ہے. ورنہ آپ بولیں گے اس میں بھی فائدہ ہے نا. اب تو کھیل تماشے کو کیا بنا دیا لوگوں نے، ورنہ کھیل تماشا ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے پوری دنیا کی جو زندگی ہے کھیل تماشا ہے. کیا مطلب، آدمی اگر اپنا اصل کام چھوڑ کر کے کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے، اس کو کوئی بھی عقل مند آدمی کیا نہیں بولتا، کام کا آدمی نہیں بولتا، بیکار آدمی بولتا ہے. کیونکہ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، اپنا بیوی بچوں کی ذمہ داری چھوڑ کر کے پورا ٹائم کس پہ لگا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے پوری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جیسے کھیل تماشے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں اگر کوئی دل لگاتا ہے تو اسے کوئی کام کا آدمی، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی نہیں کہتا. بالکل اسی طرح جو اپنی آخرت کو چھوڑ کر، آخرت سے غافل ہو کر کے اپنی پوری زندگی دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے کام کاج میں، دنیا کے مشغولیت میں پھنسا دیتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی ایسے ہی ہے. کام کا آدمی نہیں بولیں گے اس کو، سمجھ رہے؟ آخرت کو بھول کر جو دنیا میں پھنسے ہوئے وہ ایسے ہیں جیسے اپنے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر کوئی کھیل کود میں لگا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کا بڑا بزنس ہے بھائی، انہیں اس کو چھوڑ کر کے کہاں گیا؟ ارے سیدھا کہاں گیا؟ وہ اس میدان میں گیا جہاں پر کھیل تماشا ہو رہا ہے، یا اور باتیں وہاں جا کر کے جان بھی گنوا دیا. کیا بولیں گے ایسے لوگوں کو؟ ارے پرسوں ایک ٹیم جیت گئی. ایک پاگلوں کی طرح جو لوگ گئے جا کر کے اپنی جان کو گنوائے، آپ ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ ساری دنیا بولتی ہے بیوقوف ہے. نہ سرکار کی ذمہ داری ہے، نہ کسی ایسوسیشن کیا بولتے اس کو، ایسوسیشن اس کی ذمہ داری، کسی کی بھی ذمہ داری نہیں. اصل ذمہ داری خود پبلک کی تھی جو اس طرح پاگل ہو کر کے چلے گئے تھے، اور اپنی جان کو ان لوگوں نے کیا کر دیا. نہیں سمجھ رہے؟ اپنا جو کاروبار ہے، گیا تھا اپنا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، وہ چھوڑ کر کے کہاں گیا؟ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے. کیا بولیں گے ایسے لوگوں کو؟ نہیں سمجھے؟ جو لوگ آخرت کو چھوڑ کر کے، آخرت سے غافل ہو کر کے پوری توجہ دنیا کے کاروبار میں لگاتے ہیں، صبح و شام دنیا 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 دنیا، وہ ایسے ہی ہے. ان کی مثال ایسی ہے. ساری دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا بتایا. جو لوگ دنیا کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے کاروبار میں پھنسے ہوئے، آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ لوگ ایسے ہی ہیں. وہ لوگ کام کے آدمی نہیں ہیں. پچھتائیں گے وہ لوگ کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے. پچھتانے کی بات تو پچھلی آیت میں بھی گزر چکی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی سب کچھ سمجھ رہے ہو، آخرت کچھ بھی نہیں بولتے. سن لو، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، آخرت اصل ہے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، وہ لوگ انکار کرتے، کوئی بات نہیں، تم لوگ انکار مت کرو. تم لوگ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. اتنی مطلب عارضی ہے کہ کوئی اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے کہ میں دوپہر تک زندہ رہ سکتا ہوں، حالانکہ چنگا ہے، صحت مند ہے. اتنی عارضی، کبھی بھی کیا ہو سکتی ہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے. اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. اور آخرت کی زندگی یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اب اس کو بھول بیٹھا، بلکہ انکار بھی کرتا ہے. مسلمانوں کو کہا گیا تم انکار مت کرو، وہ کر رہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر دنیا کی زندگی میں کوئی آخرت کا انکار کرنے والا بھی کیا ہو جائے، مال و دولت میں آگے بڑھ رہا ہے، بہت عیش آرام کے ساتھ رہ رہا ہے، تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے جو بہترین زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو کوئی برباد کر کے چھوٹی سی عارضی زندگی کو بنانے کی فکر کرے، اس کو عقل مند نہیں کہتے. اس لیے آگے کہا افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ لوگوں، اے مسلمانوں، تمہیں عقل نہیں ہے کہ تھوڑی سی زندگی کو پانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو. وہ لوگ کر رہے، کرنے دو، تم ایسا مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زندگی ہے نا، کتنی قیمتی زندگی، یہ عارضی بھی ہے لیکن قیمتی بھی ہے، بہت قیمتی. اتنی قیمتی کہ اسی زندگی پر آخرت کا بننا بگڑنا موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے. سمجھ رہے؟ عارضی زندگی آپ نے ابھی سنا، کوئی اپنے بارے میں کبھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں صبح زندہ رہوں گا، شام تک زندہ رہوں گا. تو قیمتی ہے، قیمتی، اتنی قیمتی کہ آخرت کا بننا اسی پر موقوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جو صبح اٹھتا ہے آدمی، انسان صحت مند، جیسا کہ ہم ابھی اٹھے صبح میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے 360 جوڑ ہے. ہر انسان کی کتنے 360 جوڑ. صبح سویرے اٹھتا ہے اور ہر جوڑ اس کا کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں وہ کیا کرے, صدقہ کرے, کیونکہ اس اللہ نے اسے کیا کیا ہے, صحت مند اٹھایا ہے. رات میں سویا تھا, صبح میں اٹھا بھی. اب یہ صحت مند اٹھا ہے, ہر جوڑ اس کا کام بھی کر رہا ہے, تو پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے, شکریہ میں کہ اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے. اب شکریہ کے طور پہ آدمی کو کیا کرنا, صدقہ کرنا. صحابہ نے پوچھا اب ہر ایک کے بس کی بات نہیں نا, 360 جوڑ ہے, اگر ایک ایک روپیہ بھی اگر کوئی خرچ کرے تو 360 روپے روزانہ خرچہ کرنا پڑے گا. یہ تو بڑے مالدار کو بھی کیا نہیں ہو سکتا ہے, ایک دن کرے گا, 2 دن کرے گا, 1 مہینہ کرے گا, 2 مہینہ کرے گا, مالدار بھی تھک جائے گا. نہیں, غریب تو دے ہی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے کے لیے درہم دینار پیسہ روپیہ ہی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. تم اگر کسی کو کوئی نیک بات بتا دو, کسی برائی سے تم روکو, یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ راستے میں گری پڑی جو چیز ہے تکلیف دینے والی چیز, اس کو ہٹاؤ, یہ بھی صدقہ ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسلمان سے تم اگر ملاقات کرتے وقت میں میل کرو, مسکراؤ, اچھے حشاش بشاش چہرے سے تم اس کو ملو, تو یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کرنے کے لیے روپیہ پیسہ کرنا, وہ جس کے پاس طاقت ہے وہ روپیہ پیسہ خرچہ کرے گا, لیکن صرف وہی صدقہ نہیں ہے, ہر نیک کام بھی صدقہ ہی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ تم بولتے نا, ہمارے نبی نے سبحان اللہ, یہ بھی صدقہ ہی ہے. یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پتے کی بات فرمائی, اگر کوئی طلوع آفتاب کے بعد دن کے شروع میں چاش کی نماز, اشراق کی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت, یہ پورے 360 جوڑ کا کیا بن جائے گا, صدقہ بن جائے گا. سمجھ رہے؟ تو روزانہ اگر فجر کے بعد میں طلوع آفتاب تک بیٹھ کر کے اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرنے کا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنے جان کا صدقہ دے رہا ہوں. اس کے لیے کسی بکرے کو بلی چڑھانا بول کر نہیں ہے, جان کا صدقہ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے کوئی بیمار ہوا, بیمار اچھا ہونا, تو اس کے لیے صدقہ کرنے کا. اب جان کے بدلے میں جان دینے کا نہیں ہے, وہ صرف قربانی اور عقیقے میں. سمجھ رہے, ہمیں سمجھتے ہیں کہ جب تک جان کے بدلے میں جان نہیں دیں گے یہاں اس کی جان میں جان نہیں آئے گا. کیا کام تھا وہاں, ایک بکرے کو کیا کرنا, منڈی میں ذبح کرنا, تب جا کر اسے انہیں مرتے کہتے وہ بکرا, انہیں جیتے. سمجھ رہے, یہ فلسفہ جو ہے نا ہم لوگوں نے گھڑا ہوا ہے. اصل میں صدقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو, بیمار اچھا ہو جائے گا. صدقہ دو, بیمار اچھا ہو جائے گا. تو صدقے میں یہ کس نے کہا لازم کہ بکراج دینا, بکراج دینا. وہ بھی بکرا, گائے وائے بھی دیتے ہیں, بکراج دینا. کچھ لوگ تو کالا بکرا بولتے ہیں, کالا سفید بھی نہیں, کیا مطلب غلط بھی صحیح, کالا بکرا بھی بولتے ہیں کہ کالا گورا بکرا, کوئی قید نہیں, صدقہ کرنا ہے. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہر انسان کے اوپر, تو یہ جو زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برف کی, بلکہ معاف کرنا, کسی نے برف کی کیا کی مثال دی, برف آئس کی ڈلی. زندگی انسان کی آئس کی ڈلی کی جیسا ہے. اب اس کے اوپر سورج کی گرمی پوری تیزی کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اس کے اوپر بڑھ رہی ہے. سورج کی اگر روشنی آئس کے اس کیوب کیا بولتے ہیں اس ڈلے پر پڑ جائے تو پھر جلدی وہ پگھل جاتی ہے. وقت سے پہلے بیچا ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا اصل سرمایہ ضائع ہو گیا, اصل سرمایہ ضائع ہوگا. تو انسان کا اصل سرمایہ بولتے یہ زندگی, یہ صبح و شام, یہ دن, یہ رات, یہ مہینے, یہ سال, یہ انسان کا اصل سرمایہ ہے. اگر اس کو کام میں لگایا تو اسے عقل مند کہیں گے, کام میں نہیں لگایا تو اسے کیا بولیں گے, اس نے ایسا ہی نقصان کیا جیسے کوئی برف کی ڈلی رکھ کر کے بیٹھا لیکن سیل نہیں ہوا, پگھل کر کے شام تک کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اس کو کیا بولتے, خسارہ بولتے, نقصان بولتے. اسی لیے تو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. اور اسی طرح پچھلی آیت میں بھی آپ نے سنا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں نا بہت بڑے خسارے میں, کیونکہ اپنی زندگی کا جو سرمایہ ہے انہوں نے جہاں لگانا چاہیے تھا وہاں نہیں لگایا. اب کیا ہو گئے, خالی ہاتھ فتح خان. جیسے کوئی اپنا بیپار کے لیے کوئی اصل سرمایہ
پورے کا پورا کیا ہو گیا اس کا، اسے کیا بولنے کا، اصل سرمایہ کو کیپٹل، کیپٹل بولتے ہیں، کیپٹل کیا ہو گیا، ضائع ہوگا. ابھی کہاں پروفٹ، کیپٹل نہیں ہے تو پھر پروفٹ کہاں سے آئے گا اس کو. جو لوگ آخرت کو بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس، ہر انسان یغدو، صبح کرتا ہے، مسلمان بھی کافر. ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان بھی، ہر انسان کل الناس یغدو، صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، اور بیپار بھی کرتا ہے. چاہے وہ امام ہو یا بزنس مین ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان بیپار کر رہا ہے. فبائع نفسہ، کس کا بیپار کر رہا ہے، اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، اور خرید بھی رہا ہے. فموبقھا او موتقھا، کچھ لوگ تو بیپار کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، کچھ لوگ بیپار کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں. نہیں سمجھ، کچھ لوگ ایمان، اچھے اعمال، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں صبح کر کے، تو اس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے آزاد کرا لیتے ہیں. ایمان کو خرید رہے، اپنا جو زندگی کا سرمایہ ہے اس سے کیا کر رہے ہیں، وہ ایمان خرید رہے ہیں، نیک اعمال خرید رہے ہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، غفلت کی زندگی نہیں گزار رہے. اس اصل سرمایہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، ارے زندگی کے اصل سرمایہ سے خرید ہے. یہ لوگ فرمایا فمعتقھا، اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے. اور کچھ لوگ ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس بیپار میں نقصان اٹھانے والے، اپنے آپ کو برباد کرنے والے، کیونکہ انہوں نے کفر خریدا، شرک خریدا، برے اعمال خریدے، بدماشی کی، غفلت ایسی کہ پوری زندگی ان کی کس میں گزر رہی ہے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کرنے والے، کیونکہ انہوں نے اصل زندگی کا جو سرمایہ کس میں لگانا چاہیے تھا اس میں نہیں لگایا، بلکہ کس میں نہیں لگانا چاہیے تھا اس میں لگا دیا. اب یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کرنے والے. فرمایا ہر انسان صبح میں یا تو موبقھا یا موتقھا. اب ہر انسان کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے آزاد کرا رہا ہوں اچھے اعمال کر کے، یا پھر برے اعمال خرید کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں. تو زندگی ایسی ہے، زندگی ایسی ہے، یہ ایسے ہی نہیں گزر رہی ہے. اس میں ایک ایک دن کا کیا ہے، آدمی کو حساب کتاب رکھنا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے. افسوس ہے لوگ دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے مقصود مطلوب دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل کیا ہے، آخرت. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا. جو لوگ کھیل تماشے میں بھی لگتے ہیں نا، کھیل تماشے میں لگ کر ایسا پھنس جاتے، اس میں تھک جاتے، ان کی خواہش بھی بے چینی باقی رہتی ہے، خواہش پوری ہوتی ہی نہیں. جو لوگ دنیا کے کاروبار میں پھنس جاتے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی ہے، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی. عارضی بھی زندگی ہے نا، اس میں کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی. ایک خواہش پوری نہیں ہوئی کہ دوسری خواہش شروع ہو جاتی، دوسری خواہش شروع نہیں ہوتی کہ تیسری خواہش شروع ہو، ختم نہیں ہوتی کہ تیسری خواہش شروع ہو جاتی. نہیں سمجھے؟ جیسے چین ہوتا ہے نا، چین ایک سے ایک جڑا ہوا ہوتا ہے نا، بالکل ایسے ہی. کسی مرحلے میں جا کر کے ہاں میرا مقصد پورا ہو گیا بول کر کے بیٹھنے کا نہیں. کوئی بیٹھا ہے کہ دنیا میں، سچ بتاؤ، بلکہ جس کے پاس جتنا آتا ہے اور زیادہ کمانے کی حرص آ جاتی ہے. سمجھ رہے؟ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، اس میں آدمی پھنستا ہی چلا جاتا ہے، سوا کبھی چین کی نیند سوتا نہیں ہے، کبھی چین سکون ملتی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے آخرت جو ہے نا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، فرمایا آخرت کا جو گھر ہے یہ بہترین گھر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. اصل میں تقوی کے معنی بچنا. جو لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کرتے ہیں، متقی پرہیزگار. سب سے پہلے متقی بننے کے لیے کفر اور شرک سے بچنا ہے. اس کے بعد جب کفر اور شرک سے بچ کے ایمان میں داخل ہوا تو پھر برے اعمال سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. وہی آدمی کیا ہے، متقی کہلانے کے قابل. تو جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے بہترین زندگی کون سی ہے، آخرت ہے. دنیا میں کسی بھی آدمی کو دنیا کے معاملے میں بڑھتا ہوا چڑھتا ہوا دیکھے تو آدمی کو کیا کرنا ہے، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دیکھ کر کے تعجب میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے.
کتنا افسوس ہے آج کا مسلمان دنیا کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی آخرت کی زندگی برباد کرتا ہے. نہیں انہوں نماز نہیں پڑھتے, انہوں کافر ہیں, انہوں نہیں ہے, انہوں پھر بھی کئی گنوں ترک. ارے دنیا کی زندگی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, کھیل تماشا ہے, آخرت اصل ہے. تو زیادہ توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ آخرت. دنیا ایک عارضی ہے, یہاں کی جوانی عارضی, یہاں کی خوشی عارضی, یہاں کی زندگی عارضی, یہاں کی صحت بھی عارضی, ٹیمپرری, سب کچھ ٹیمپرری. یہاں ہمیشہ کوئی جوان بھی نہیں رہتا, کوئی صحت مند بھی نہیں رہتا, کوئی ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہتا, کوئی ہمیشہ خوش بھی نہیں رہتا. ہر چیز یہاں پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ, آخرت کی زندگی جو ہے وہ خیر ہے, بہترین ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا, خیر کا جو لفظ آتا ہے نا, یہ 19-20 کے فرق میں نہیں آتا. عربی میں خیر کا لفظ زمین آسمان کا جب فرق ہوتا ہے تب آتا ہے, سمجھے. ایک قطرے کے مقابلے میں سمندر کے پانی کو آپ کیا بولیں گے؟ سمندر خیر ہے. کس کے مقابلے میں؟ بالکل اسی طرح آخرت خیر ہے. کس کے مقابلے میں؟ دنیا کے مقابلے میں. دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل میں آخرت ہی ہے. وہاں پر جو ہے نا ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے گا نا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے. اب تم جنت میں آ گئے ہو نا, یہاں کی جوانی بھی ہمیشہ کی, کبھی تم بوڑھے نہیں ہوں گے. یہاں کی خوشی بھی ہمیشہ کی, کبھی تم غمزدہ نہیں ہوں گے. یہاں کی جو خوشحالی ہے, یہاں کی جو فیسلٹی ہے, یہ فیسلٹی ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا, نہیں, سب کچھ. فرمایا جوانی بھی, زندگی بھی, کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی کہا جائے گا, کبھی موت. جو صحت ملی ہے, کبھی تم بیمار نہیں ہو. تو ایسی آخرت ہے, سمجھ لیں. اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. یہی تو آزمائش ہے. ایمان والا مان کے بھی کیا ہے, ہے گی نہیں گی, ہے گی. اسی لیے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے معاد, آخرت, قیامت کو بیان کیا ہے, وہ بھی تفصیل کے ساتھ, تاکہ کسی بھی شک اور تردد میں مت پڑو. یہ حقیقت ہے. اور اصل میں دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں, یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. نہیں گارنٹی دے سکتے میں اور آپ. ابھی ہم گھر میں جا کر کے ناشتہ کریں گے بیوی کے ساتھ, بولیں کوئی گارنٹی دے سکتی ہے؟ کچھ بھی حقیقت نہیں. اس کے مقابلے میں آخرت میں ایک مرتبہ جو جنت میں گیا, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افلا تعقلون, افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں ہے, کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ ایک آدمی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں چھوٹی سی عارضی ٹیمپرری زندگی کو کیا کرتا ہے, اختیار کرتا ہے. تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ عقل مند بولیں گے؟ نہیں نا, عقل مند اس کو بولیں گے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کر دے, عارضی زندگی کو قربان کر دے. سمجھ رہے؟ چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے, چھوٹے سے بچے کو بھی آپ اگر بولو کہ تمہارے کو ہم ہے نا کیا کریں گے, ایک پاکٹ بسکٹ دیں, چھوٹا سا بچہ, سمجھ رہے, اس کے لیے آپ کو ایک تھپڑ کھانا پڑے گا ہلکا سا, وہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ بسکٹ مل رہا ہے نا. وہ ایک تھپڑ کے مقابلے میں بسکٹ کے مقابلے میں تھپڑ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں سمجھ, بتا رہا ہوں میں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت اصل ہے. اب اس آخرت کو, ہمیشہ کی زندگی کو, وہاں کی نعمتوں کو پانے کے لیے تھوڑی سی قربانی کی, تھوڑی سی تکلیف اٹھا. تو جسے بھی عقل ہوگی نا وہ کیا کرے گا, تکلیف اٹھائے گا. کیونکہ بعد میں دنیا میں دیکھتے نہیں کیا, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے, 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے, کیا ملتا ہے؟ 15,000 20,000. اس کے لیے بڑی سی بڑی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمیشہ کی زندگی خریدنے کے لیے آدمی تھوڑی زندگی کی قربانی دے, اس کو تیار نہیں ہے. تو پھر اسے عقل مند بولیں گے یا بیوقوف بولیں گے؟ کسی کو بھی بتاؤ کہ تم یہ کھاؤ گے, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تم کو آگ میں جلنا پڑے گا, کوئی بھی نہیں کھائے گا. نہیں, کوئی بھی نکو بھائی بھوکا تو بھی رہوں گا میں, صرف 1 گھنٹہ رہنے کا ہے بھائی, 1 گھنٹہ تمہیں بھوکا رہو بس. تمہیں کو کیا ملے گا؟ اگر تم یہ کھاؤ گے تو پھر تم کو جہنم میں ایک آگ میں جلنا پڑے گا. کوئی بھی کیا نہیں کرے گا, وہ کھائے گا نہیں. کیوں؟ آگ میں جلنا پڑے گا نا. بھائی بات بولنے میں جنت جہنم کی مثال بتا رہا. اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عارضی زندگی کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی برباد کر رہے ہیں.
اگر کوئی کافر کرتا ہے، کوئی انکار کرنے والا آخرت کا، تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن ایک مسلمان جسے اللہ پر یقین ہے، رسول اللہ پر یقین ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے دنیا کی زندگی کے خاطر، یہ تو سمجھ میں بات آتی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خاص کر کے خطاب، تعقلو، عقل سے کام لو یار، تم کو کیا عقل نہیں ہے؟ اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اب بتاؤ کیا کیسے کیسے برباد کر رہے ہیں مسلمان آج اپنی آخرت کو؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ سوچو ایک ایم ایل اے ہے، اپنے ایک سیٹ کے خاطر، اپنے ایک ووٹ کے خاطر جا کر کے مندروں کا طواف کر رہا ہے، مندروں کے سامنے جا کر کے جھک رہا ہے، اسے کیا بولیں گے آپ؟ بے وقوفی نہیں ہے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا اپنے مذہب کے بارے میں اس کو بتانے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں اس کا اجازت نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تب بھی تم کیا نہ کرو، کلمے کا انکار مت کرو۔ اگر کلمے کا انکار کرنے کے نتیجے میں آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ میں کود جانا پسند کرو، لیکن کلمے کا انکار مت کرو۔ ایک انسان اپنے عمل سے کلمے کا انکار کر رہا ہے۔ کلمہ سچ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ کلمہ ہے۔ آج کا مسلمان حفاظت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اتنا بھائی چارگی، رواداری، سوہاردتیں، کہ اپنے پرمپرا، اپنے رسم، اپنے آئیڈینٹیفائی، اپنے شخصیت کو آدمی کیا کر رہا ہے؟ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ کوئی پہچان ہی نہیں مسلمان کیا ہے۔ بیپار غیر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، دونوں کے بیپار میں کوئی فرق نہیں۔ ارے مسلمان جب بیپار کرتا ہے تو فرق ہونا چاہیے، ایسا لگنا چاہیے انہیں کوئی یہاں والا نہیں، انہیں کوئی ایسا معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی فرق ہے کیا؟ ہمارے بھی مارواڑی جیسا ہم بھی، ہماری زبان بھی ویسی چلتی ہے، اس کی زبان بھی ویسی چلتی ہے، کوئی فرق نہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے وہ جو غیر مسلم ہے نا، اس کے اندر تو بھی اخلاق ہے، ہمارے مسلمان کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی لگتا ہے، میرا تجربہ میں بتا رہا ہوں، شاید میں تو دعا کرے اللہ یہ ایمان والا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ایمان والا ہو کر کے اس کے اندر کیا نہیں ہے، اس کے اندر بیپار کرنے کا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل سے کام لو، تم لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہو، کبھی بھی آخرت کا سودا مت کرو، دنیا کو قربان کر دو آخرت کے مقابلے میں۔ ویسے بھی الحمدللہ اللہ بڑی بڑی قربانی نہیں چاہتا ہے، 5 وقت کی نماز، حلال کمانا، حلال کھانا، حرام دیکھنا سے نہیں بچنا ہے، معاف کر، حرام دیکھنے سے بچنا، اتنا کام نہیں کر سکتا ہے، اور حق ادا کرنا ایک دم ایزی، اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیسا مسلمان؟ اس سے آخرت بن جاتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا، کاروبار کرنے کے لیے جاتے، جھوٹ نہیں بولنے کا، دھوکہ نہیں دینے کا، سچ بولنے کا، بیوی بچوں کو حلال کھلانے کا، اپنے جو بھی حقوق اپنے اوپر جو ہے ماں باپ کے، بیوی بچے کے، اس کو ادا کرنے کا، کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی غفلت سے، دنیا کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔